کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام راجو تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ ہر روز صبح سویرے سمندر کے کنارے جاتا، مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچ آتا اور جو پیسے ملتے انہی سے بمشکل اس کا گزر بسر ہوتا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ روز سمندر پر جاتا، جال ڈالتا اور گھنٹوں انتظار کرتا، لیکن اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آتی۔ وہ شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا اور اس کی بیوی اور بچے بھوکے ہی سو جاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح خالی ہاتھ گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک نان بائی کی دکان نظر آئی۔ نان بائی تازہ تازہ تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا۔ راجو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ نان بائی نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ روٹی کا خواہش مند ہے اور وہ راجو کو جانتا بھی تھا۔ نان بائی نے نرمی سے کہا، راجو اندر آ جاؤ، اگر تمہیں روٹی چاہیے تو لے جاؤ۔ راجو نے کہا، بھائی تمہاری محبت کا شکریہ لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نان بائی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، تم روٹیاں لے جاؤ اور پیسے بعد میں دے دینا۔ راجو نے شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر گیا۔ اب وہ روز نان بائی سے روٹیاں لے جاتا اور اس کے بچے اور بیوی پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر راجو نے سوچا، یہ کیسے دن ہیں، میں روز جال ڈالتا ہوں مگر ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آتی۔ سمندر میں مچھلیوں کی کمی تو نہیں، مگر میرے ہی جال میں کیوں کچھ نہیں آتا۔ ایک دن وہ پھر صبح سویرے سمندر گیا، جال ڈالا، لیکن دل اداس تھا کہ شاید پھر ناکامی ہوگی۔ کچھ ہی دیر بعد جال میں ہلچل ہوئی، جیسے کوئی بڑی مچھلی پھنس گئی ہو۔ راجو خوشی سے جال کھینچنے لگا۔ جب جال باہر آیا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس میں ایک عجیب مخلوق تھی، آدھا جسم انسان جیسا اور آدھا جسم کا کوئی۔ وہ بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے سمندر میں واپس جانے دو۔ راجو نے پوچھا، تم کون ہو، یہاں کیسے آئی؟ مخلوق نے جواب دیا، میرا نام راجو دریائی ہے، میں سمندر میں ہی رہتا ہوں۔ راجو چونکا، کمال ہے، میرا نام بھی راجو ہے، خیر میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے جال ڈھیلا کیا اور دریائی راجو آزاد ہو گیا۔ وہ راجو بولا، راجو زمینی، تم بڑے نیک آدمی ہو، ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ سمندر میں غوطہ لگا کر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہیروں اور موتیوں کی مٹھی تھی۔ اس نے کہا، یہ لو، میرے پاس اور بھی بہت ہیں مگر انہیں رکھنے کے لیے برتن نہیں تھا، ورنہ اور بھی دیتا۔ راجو حیران رہ گیا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ خوشی خوشی نان بائی کی دکان پر گیا اور بولا، آج اللہ نے میری سن لی ہے، یہ لو، تم بھی کچھ رکھ لو۔ اس رات راجو کے گھر میں نہ صرف روٹیاں تھی بلکہ گوشت، اچار، پھل اور بہت سی چیزیں تھیں۔ کچھ عرصے بعد راجو نے پھل سے بھری ٹوکری لے کر دریائی راجو کے لیے تحفہ لے جانا چاہا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے بلند آواز سے پکارا، راجو دریائی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ دریائی راجو نے اپنا سر سمندر کی سطح پر نکالا، ٹوکری لی اور حیرت سے کہا، واہ کتنے خوب پھل ہیں، سیب، کیلے، انگور، انار۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولا، تم کچھ دیر انتظار کرو، میں فوراً آتا ہوں۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو وہ ٹوکری موتیوں سے بھر چکی تھی۔ اس نے کہا، یہ سب میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، قبول کرو۔ راجو نے شکریہ ادا کیا اور کچھ موتیاں نان بائی کو دی، باقی گھر لے آیا۔ جب تھوڑا وقت گزرا تو گھر کے خرچے کے لیے اسے ایک موتی بیچنا پڑا۔ وہ جوہری کے پاس گیا۔ جوہری لالچی تھا، اس نے موتی دیکھ کر شور مچایا اور لوگوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ملکہ کی موتی چرائی ہیں۔ لوگوں نے راجو کو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ باندھ کر اسے بادشاہ کے محل کی طرف کھینچ لیا۔ جوہری نے بادشاہ کے سامنے بڑا شور مچایا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جوہری وہی موتی دکھا کر الزام لگایا کہ یہ چوری کیے ہوئے موتی ہے۔ بادشاہ نے جب موتی دیکھے تو وہ انمول معلوم ہوئے اور دل میں اس نے بھی لالچ محسوس کیا، لیکن جب سچ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ملکہ کے موتی تو کہیں اور مل گئے ہیں۔ بادشاہ نے جوہری کی دروغ گوئی پکڑی اور اسے سزائے ریاضت دلائی اور راجو کو عزت دی، اسے اپنا وزیر بنا دیا۔ راجو اب محل میں رہنے لگا مگر اپنے سمندری دوست کو نہ بھولا۔ وہ روز پھلوں کی ٹوکری لے کر سمندر کے کنارے جاتا اور دوست کو پکار کر کافی دیر بات کرتا۔ ایک دن دریائی راجو نے کہا، دوست، محل کی خوشحالی تمہیں بہکائے نہ، ہو سکتا ہے بادشاہ بھی دوسروں کی طرح تمہاری دولت پر نظر رکھتے ہوں، تمہیں عزت دے رہا ہو۔ میرے ساتھ سمندر میں رہو، میرے پاس ایسی دوا ہے کہ اگر تم اپنے جسم پر مل لو تو تم بھی سمندر میں آسانی سے رہ سکو گے۔
تیر سکو گے، عکاسی کھا سکو گے اور زندگی گزار سکو گے۔ زمینی راجو نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ میں سمندر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ دریائی نے آستگی سے کہا، پھر تم دیکھ لو، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور ایک چھوٹی سی خوبصورت شیشی راجو کو دی۔ راجو نے وہ تیل اپنے جسم پر مل لیا اور اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں کود گیا۔ وہ دونوں اچھی طرح تیر کر سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب دنیا تھی۔ رنگ برنگی مچھلیاں، آبی پودے، روشن عمارتیں اور سکوت میں خوبصورتی چھائی ہوئی تھی۔ اسے آبی مخلوق کے بادشاہ کے حضور لایا گیا۔ بادشاہ نے دیکھ کر لوگوں کے ساتھ قہقہے لگائے، کیونکہ انہوں نے انسان کو اول بار دیکھا تھا۔ بادشاہ نے طنزیہ کہا، دیکھو یہ کیسا عجیب انسان ہے، یہ اپنے نچلے ہاتھوں سے چل رہا ہے۔ راجو نے تحمل سے جواب دیا، یہ میرے پیر ہیں، اللہ نے مجھے زمین کے لیے بنایا ہے اور آپ کو سمندر کے لیے، اسی لحاظ سے ہر مخلوق کی صورت بنتی ہے، مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ دریائی راجو کو یہ سلوک برا لگا، وہ شرمندہ ہوا اور اپنے دوست سے بولا، آؤ واپس چلے، میری قوم نے تمہارا مذاق بنایا، مجھے وہ منظر گوارا نہیں۔ شاید یہی آخری ملاقات ہو۔ زمینی راجو نے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم میرے سچے دوست ہو۔ مگر دریائی راجو نے کہا کہ وہ سمندر کا ہے اور سمندر میں ہی رہے گا۔ وہ غوطہ لگا کر غائب ہو گیا اور پھر ساحل پر کبھی دکھائی نہ دیا۔ راجو روزانہ پھلوں سے بھری ٹوکری لے کر ساحل پر آتا، دوست کو پکار کر انتظار کرتا، مگر وہ واپس نہ آیا۔ پھر وہ سناٹے کے ساتھ گھر لوٹ جاتا، مگر دل میں دوست کی یاد ہمیشہ بسی رہتی۔